دیکھیں کہ ہم نے تو بھائی وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا. جو قدم اٹھا گئے تو شیطان اور نفس ہمارا ان کو نہ چھوڑے. تو کیا آسان ہے اللہ کا قرب پانا اور روحانیت کو حاصل کرنا؟ آسان نہیں ہے. تو آپ نے کامل بندہ بن کر دکھایا اور اللہ رب العزت نے پھر آپ کے دامن کو دین اور دنیا کی ہر بھلائی سے بھر دیا. اب دیکھیے سب سے بڑھ کر جو عقیدت اور محبت ہے، جب بھی اس طرح کا کوئی موضوع ہوتا ہے، آپ علیہ السلام سے محبت ہے یا اولیاء کرام سے محبت ہے، حضور غوث پاک سے محبت ہے، الحمدللہ اللہ نے انبیاء اور اولیاء کی محبت تمام مسلمانوں کے دل میں رکھی ہوئی ہے، اور ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں اپنے پیاروں کی محبت اور عقیدت رکھی ہے. لیکن اس کے مطلب کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے صرف اللہ کی راہ میں پہنچ کر کوئی کنجوسی اور بخل نہیں کیا کہ ہمیں نہ بتایا ہو. آپ نے وہ رستے بتائے ہیں جن رستوں پہ چل کر بندہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتا ہے. اب ضرورت ہے ان رستوں پہ چلنے کی، اب ضرورت ہے آپ کی نصیحتوں پہ عمل کرنے کی. اس لیے آپ نے ہر وہ بات بتائی ہے جس سے شیطان وار کر سکتا ہے، اور ہر وہ بات بتائی ہے جس سے بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے. میں آپ کے کچھ فرامین آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ کتاب ہے الکواکب الدریہ فی تراجم السادۃ الصوفیہ. بڑے صوفیاء کی سیرت کے اوپر ایک مستند کتاب ہے. 1031 ہجری کے اندر، یہ 31 ہم بعض اوقات اردو میں بھی بول جاتے ہیں، اور میری عادت ہے کہ بس عادت بنی ہوئی ہے پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے کہ کوئی اردو کی بھی غلطی ہو میں نشاندہی کر دیتا ہوں. یہ لفظ 31 ہوتا ہے اور 29 ہوتا ہے، 29 یا 31 نہیں ہے. اصول ہوتے ہیں نا ہر زبان کے جناب. 1031 ہجری کے اندر ان کا وصال ہے. علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور محدث ہیں. حدیث کی شرح لکھی ہے انہوں نے فیض القدیر کے نام سے بھی، بڑے مشہور یہ محدث ہیں. تو یہ دوسری جلد ہے اس کی. حضرت کے حالات انہوں نے لکھے ہیں، لیکن جو باتیں آپ کے اقوال میں، آپ کے فرامین میں لکھی ہیں، وہ باتیں ذرا سمجھنے کی ہیں. کہ ایک تو ولی کبھی بھی بے خوف نہیں ہوتا. کیا میں نے بتایا؟ آج اس چیز کی بڑی ضرورت ہے. جو مرید ہیں اولیاء کے وہ بے خوف ہوئے ہیں، اور خود اولیاء بے خوف نہیں ہوئے. یہ عجیب دین کا فہم ہے ہمارے ہاں. وہ ایک شعر ہے نا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. حضور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے تھے نا، مریدی لا تخف، اے میرے مرید کبھی خوف نہیں کرنا. تو وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بنانے کے لیے کہ کبھی مایوس نہیں ہو جانا. جیسے بعض لوگ واہمی ہو جاتے ہیں کہ جناب ہائے میرا خاتمہ کہیں کفر پر نہ ہو جائے، یہ اس طرح کی باتیں سن کر. تو انہوں نے تسلی دینے کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کا امیدوار بھی بنایا ہے. امید بھی ضروری ہے، رب کا خوف بھی ضروری. اور دونوں الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان ان دونوں کا نام ہے، دونوں کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے. ہمیں اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت فرمائے گا دنیا میں بھی اور کل بروز حشر. لیکن ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو یاد رکھتے ہوئے اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں اعطانی اللہ 30 عہدا و میثاقا اللہ یمکر بی. عالم کشف میں اللہ رب العزت نے 30 بار میرے ساتھ پختہ وعدہ کیا کہ میرے ساتھ خفیہ تدبیر نہیں ہوگی، یعنی خاتمہ بالخیر ہوگا. خاتمہ بالخیر ہوگا، کوئی خفیہ تدبیر نہیں ہوگی کہ جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میرے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ کر دیا. اللہ نے میرے ساتھ کتنی بار وعدہ کیا؟ 30 بار. فقیل لہو، تو سننے والوں میں سے کسی نے کہا فہل امنت بعد ذالک، جب اللہ نے فرما دیا کہ اے عبد القادر خوف نہ رکھ، تیرے ساتھ خاتمہ بالخیر کا معاملہ ہوگا، تو کیا اب آپ بے خوف ہو گئے ہیں؟ فرمایا لا بل حالی بعد العہد کقبلہ، نہیں میں بے خوف نہیں ہوا، بلکہ جیسے وعدہ ہونے سے پہلے میرے دل میں اپنے رب کا خوف تھا، وعدہ ہونے کے بعد بھی میرے دل میں اپنے رب کا خوف باقی ہے. ان کو تو اللہ نے وعدہ دے دیا تھا کہ خیر ہے، خاتمہ بالخیر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فرماتے ہیں میرے دل میں ویسے ہی خوف آج بھی موجود ہے. اور ہمارے ساتھ تو کوئی وعدہ بھی نہیں ہوا تو ہم کہاں سے بے خوف ہو گئے؟ اس لیے حضور غوث پاک سے نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا ہمیں امیدوار بھی ہونا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے رب کا دل میں خوف بھی رکھنا ہے، کیونکہ یہ ان کا اپنا کردار ہمارے سامنے ہے. اور بڑی بات دیکھیں، فتوحات مکیہ خود تصوف کی بہت بڑی دستاویز ہے، شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جس کو آسانی سے کوئی علماء اور اولیاء بھی نہیں پڑھ سکتے. وہ راز و نیاز کی باتیں ہیں اس میں، فتوحات مکیہ. اس میں یہ بات ہے، حضرت لکھتے ہیں
فرماتے ہیں کہ ادھر مقام یہ تھا کہ آپ فرماتے تھے قدمی علی رقبت کل ولیش، ہر ولی کی گردن کے اوپر میرا قدم ہے، میری مہر لگتی ہے تو اسے ولایت ملتی ہے، ادھر مقام اتنا ہے۔ لیکن فلما احتضر، جب وقت وفات آیا، جب وصال کا وقت آیا، جب موت کا وقت آیا، تو خوف خدا کا عالم یہ تھا، فرماتے تھے لیت امی لم تلدنی، کاش میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوا ہوتا، کاش میں اس دنیا میں ہی نہ آتا، میں اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے حاضر ہوں گا۔ یہ خوف تھا حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر۔ وکان تحت رأسہ مخدۃ، اور آپ کے سر کے نیچے ایک چھوٹا سا تکیہ پڑا تھا، آپ کے سر کے نیچے چھوٹا سا تکیہ پڑا تھا۔ آپ نے فرمایا انزلوا خدی عنہا، میرے رخساروں کو، میرے چہرے کو اس تکیے سے ہٹا دو، ودعوہ علی التراب، اور میرے چہرے کو آج مٹی کے اوپر رکھ دو، لعل اللہ یرحمنی، شاید اللہ تعالیٰ میری اس عاجزی کو دیکھ کر میرے اوپر آج رحم فرما دے۔ تکیے سے اپنے آپ کو ہٹوا کر فرمایا میرا سر مٹی کے اوپر رکھو تاکہ اس انکساری اور عاجزی کی وجہ سے میرا اللہ میرے اوپر رحم کرے۔ یعنی ادھر مقام اتنا کہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا اور مخلوق اور خلقت کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر کوئی دانہ پڑا ہوتا ہے اور اس کو بندہ بآسانی دیکھ لیتا ہے۔ ادھر رب کا خوف اتنا اور عاجزی اتنی کہ فرما رہے ہیں مجھے مٹی کے اوپر ہی رکھ دو، یہ آپ کا مقام ہے۔ اور اس لیے آپ نے علم کے ساتھ ساتھ، نیکی کے ساتھ ساتھ تقوی اور عمل کو اتنی اہمیت دی۔ اکثر میں آپ کا شعر بھی سناتا رہتا ہوں کلاس میں، اپنے بچوں کو تو میں نے اتنی بار سنایا کہ شاید ان کو اب یاد ہی ہو چکا ہوگا، اور تقریروں میں بھی میں نے بہت سنایا ہے جو مستقل حصہ ہے ماشاءاللہ۔ وہ یہ شعر چلو عربی میں نہیں تو ان کو مضمون یاد ہوگا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کل الطیور تقول ولا تفعل والبازی یفعل ولا یقول، اے لوگو سارے پرندے بولتے ہیں کرتا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بس بولتے رہتے ہیں، صبح ہوتی ہے اور بولتے بولتے شور مچاتے رہتے ہیں، اور شاہین پرندہ بولتا کم ہے، کام زیادہ کرتا ہے اپنے مالک کا۔ مالک اس کو شکار کے لیے بھیجتا ہے، شور نہیں مچاتا، چپ کر کے شکار مالک کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیتا ہے، قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ تو تم نے شاہین بننا ہے، عام پرندہ نہیں بننا کہ صرف بولنا ہی ہے۔ میرے خیال میں آج تو حضرت کے اس شعر کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور حضور غوث پاک سے محبت کرنے والوں کو مزید ضرورت ہے کہ ہمارا کام صرف بولنا نہیں ہونا چاہیے، کام بھی کرنا ہے ہمیں۔ عام پرندوں کی طرح نہیں بنو بلکہ شاہین پرندے کی طرح بنو جو بولتا کم اور کر کے زیادہ دکھاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم سب حضرت کے مریدین میں اپنے آپ کو شامل رکھتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کوئی مشہور سلسلے میں، مثلا میرا تعلق چشتیہ صابریہ سے، ٹھیک ہے جناب، تو کوئی نقشبندیہ سلسلے سے ہوتا ہے، کوئی سہروردیہ سلسلے سے ہوتا ہے، کوئی سلسلہ قادریہ جو حضرت کی طرف منسوب ہے، لیکن جس نے بھی دل میں عقیدت رکھی ہے وہ ایک طرح سے حضرت سے بھی فیض پاتا ہے۔ اس اعتبار سے ساری مریدین الحمدللہ۔ لیکن آپ فرماتے ہیں رجالی فی حواجرہم صیام وفی ظلم اللیالی کاللآلی، یہ آپ کا شعر مشہور ہے آپ کے قصیدے کے اندر۔ فرماتے تھے جو میرے مریدین ہیں نا وہ سخت گرمیوں میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے جناب، جو میرے مریدین ہیں وہ سخت گرمیوں میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے۔ وفی ظلم اللیالی کاللآلی، اور جب رات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدوں سے اپنی پیشانیاں موتیوں کی طرح چمکاتے ہیں، یعنی وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے تو ہر شخص الحمدللہ سمجھتا ہے کہ ہم حضور غوث پاک کے مریدین ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں میرے مریدین نہ روزہ چھوڑتے ہیں نہ راتوں کی عبادت کو چھوڑتے ہیں۔ تو پتہ چلا ہمیں عقیدت بھی رکھنی ہے، اور عقیدت کے ساتھ ساتھ ہمیں حضرت کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں فرائض و واجبات کا بھی پابند ہونا چاہیے۔ اور میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک آدھ منٹ کی آج پھر معذرت۔ وصیت جو ہوتی ہے نا، وصیت آخری جو الفاظ ہوتے ہیں نا زبان سے نکلے ہوئے، ان کی ہمارے ہاں بڑی قدر ہوتی ہے۔ ساری عمر اگر ابا بولتا رہے نا تو بیٹے کو فکر نہیں ہوتی، اور وہ نزا کا وقت جب سکرات کا وقت آ رہی ہوتا ہے تو کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں، یار ابا اور اماں کے منہ سے کیا نکلتا ہے، یار مجھے وصیت پوری کرنی ہے کہ مجھے فلاں قبرستان میں دفن کرنا ہے، فلاں میں نہیں کرنا، یہ وہ، بس اس کا خیال رکھنا ہے۔ وصیت کا ایک مقام ہے، اور آپ کی وصیتوں میں سے ایک خصوصی وصیت تھی جو علماء نے لکھی ہے کہ آپ کے جو آخری الفاظ تھے نا اس دنیا سے ظاہری طور پر رحلت فرماتے ہوئے، آپ فرماتے تھے المسارعۃ الی فعل المأمور، نیکی کے کاموں میں کبھی دیر نہیں کرنی بلکہ جلدی کرنی، والتقاعد عن فعل المحظور، اور برائی کے کاموں سے ہمیشہ پیچھے ہٹ کر رہنا،
والصبر والرضا بالامر المقدور، حالات اگر مشکل آ جائیں تقدیر کے فیصلوں کے اوپر صبر بھی کرنا ہے اور اللہ کے فیصلے پہ راضی بھی رہنا ہے۔ یہ ہیں حضور غوث پاک کی تعلیمات بھی ہیں، آپ کی فضیلت کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات پر بھی ہم عمل